بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج رپورٹ نویسی کے سلسلے کا ایک اور عنوان ہم دیکھتے ہیں، اور آپ کو میں کل بتا چکی ہوں کہ رپورٹ ہوتی کیا ہے۔ رپورٹ ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جس کے ذریعے لکھنے والا کسی مخصوص موضوع پر خاص معلومات جو کہ حقائق، اعداد و شمار وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہیں وہ فراہم کرتا ہے۔ ایک رپورٹ جو ہے وہ آنکھوں دیکھا حال یا رودات بھی کہلاتی ہے۔ تو آپ نے رپورٹ کی مکمل تعریف، رپورٹ لکھنے کے اصول اور رپورٹ کے اجزاء جاننے کے لیے میری اس سلسلے کی جو سب سے پہلی ویڈیو ہے رپورٹ نگاری پر یعنی رپورٹ نویسی پر، تو وہ آپ نے دیکھنی ہے۔ اس میں نے تفصیلاً جو ہے اس کی تعریف اور اصول اور اجزاء بتا دی ہیں۔ تو آج ہم ایک اور عنوان دیکھتے ہیں، بڑھتی ہوئی ملاوٹ پر اخبار کے مدیر کے نام رپورٹ۔ اب کیونکہ یہ کسی کے نام ہم نے لکھنی ہے تو اس لیے پھر پہلے اس کا ایک باقاعدہ پورا پیٹرن بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو ہمیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو تجزیاتی رپورٹ ہوتی ہے تو اس میں کسی پیٹرن کی ضرورت نہیں ہے، نہ سٹارٹنگ میں نہ اینڈنگ میں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی ابتدائی یا اختتامیہ ہمیں پیٹرن نہیں چاہیے، خاکہ نہیں چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو ایک فٹ بال میچ کی رپورٹ بھی کروائی ہے تو اس میں بھی آپ کو کسی کے نام لکھنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، تو اس لیے اس کے لیے بھی پیٹرن نہیں چاہیے تھا۔ لیکن جب آپ کو سوال میں یا عنوان میں باقاعدہ کسی کے نام لکھنے کے لیے بولا جائے گا تو پھر آپ نے اس کا ضرور پیٹرن بنا کر بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کیونکہ ہم نے اخبار کے مدیر کے نام رپورٹ لکھنی ہے تو اس لیے سٹارٹ میں ہم لکھیں گے، محترم جناب مدیر اعلیٰ، روزنامہ الف بے جیم، السلام علیکم۔ اس کے بعد آپ ندائیہ کی علامت لگائیے گا۔ جناب مدیر اعلیٰ صاحب، میں راولپنڈی کے ایک پرائیویٹ اسکول میں میٹرک کا طالب علم ہوں اور آپ کا اخبار کئی سال سے پڑھ رہا ہوں۔ اس اخبار میں حقیقی صورتحال کی عکاسی ہوتی ہے۔ آپ کا اخبار صحیح معنوں میں عوام کے مسائل کو ابھارتا ہے اور ان کی آواز بن کر حکومت کے ایوانوں تک رپورٹ پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اخبار کی مقبولیت روز بروز عوام میں بڑھتی جا رہی ہے۔ آج میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ شہر کے چھوٹے بڑے تمام بازاروں میں آج کل ملاوٹ کر کے مضر صحت اشیاء خورد و نوش کو بیچنا معمول بن چکا ہے۔ یہ ملاوٹ شدہ اشیاء چونکہ خالص اشیاء کے مقابلے میں سستی ہوتی ہیں، اس لیے غریب عوام کا ان کی طرف رجحان زیادہ ہے۔ اس ملاوٹ کے کاروبار میں بڑھتی ہوئی وجوہات میں مہنگائی، پولیس اور فوڈ اتھارٹی کی نااہلی، غیر مؤثر عدالتی نظام، اسکولوں اور کالجوں کی کینٹینوں کی لاپرواہی اور کسی حد تک والدین کی غفلت بھی شامل ہے۔ اگر اس ملاوٹ کے کاروبار سے چھٹکارا پانا ہے تو خاص طور پر پولیس اور محکمہ صحت کو دیانتداری اور مستعدی کے ساتھ فرض شناسی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں اور کالجوں کو بھی مضر صحت اشیاء کی فروخت پر سخت نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر اس کی آگاہی مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری اس رپورٹ کے مندرجات کو اپنے اخبار میں شائع کریں تاکہ ارباب اختیار کی آنکھیں کھلیں۔ والسلام، خیر اندیش، حمزہ چھوڑیے بڑھیے۔ تو چلیے، آج ہماری ایک اور عنوان پر رپورٹ مکمل ہوئی۔ اسٹوڈنٹس، کل انشاءاللہ ہم کسی اور عنوان کو شروع کریں گے جو کہ آپ کے فیڈرل بورڈ کے پیپر میں انشاءاللہ آپ کے بہت کام آنے والا ہے۔ تو آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ اپنے فیڈرل بورڈ کے اردو کے پیپر کی تیاری کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے، اور مزید کوئی آپ کے پاس میرے لیے تجاویز ہوں تو ضرور مجھے بتائیے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو خود کسی اور عنوان پر مزید کچھ پڑھنا ہو تو اس کے بارے میں بھی ضرور کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ آپ نے مجھے آگاہ کرنا ہے۔ تو بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔